حضرت داؤد علیہ السلام کو میرے اللہ نے جو کتاب زبور عطا فرمائی، اس کتاب کے اندر احکامات نہیں تھے، بلکہ پوری کی پوری کتاب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے اوپر مشتمل تھی۔ اور یہ داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب گھوڑے کے اوپر سوار ہونے لگتے اور اپنا پاؤں رکاب کے اندر ڈالتے، گھوڑے کے اوپر سوار ہونے کے لیے لوہے کے 2 حلقے دائیں اور بائیں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے اندر گھوڑ سوار نے اپنے پاؤں ڈالنے ہوتے ہیں، اسے رکاب کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنا پاؤں ایک رکاب کے اندر ڈالتے، دوسرے پاؤں کو رکاب کے اندر ڈالنے سے پہلے زبور کی تلاوت مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے زمانے کو سمیٹ دیا تھا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دلی کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے نیک بندوں کے اوقات میں اتنی برکت پیدا فرماتے ہیں، وہ عصر کی نماز کے بعد تلاوت شروع کرتے ہیں اور غروب آفتاب سے پہلے تلاوت مکمل فرما لیتے ہیں۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ بات شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلق فرما رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ پریکٹیکل طور پہ بھی دکھا دیں، عملی طور پہ دکھا دیں کہ ایک بندہ عصر کے بعد تلاوت شروع کرے اور مغرب سے پہلے والناس کی سین مکمل ہو جائے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمنا کے پل کے کنارے پہ چلو۔ چنانچہ سارے حضرات کو وہاں پہ لے کے پہنچے اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے قرآن کو الف لام میم سے شروع کیا اور غروب آفتاب سے پہلے والناس سین کے اوپر قرآن کو مکمل فرما دیا۔ یہ اللہ ان کے اوقات کے اندر برکت ڈال دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمانے کو سمیٹ دیا کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر بہتا ہوا پانی رک جایا کرتا تھا۔ اڑتے ہوئے پرندے اپنی پرواز کو روک کر حضرت داؤد علیہ السلام کے قریب جمع ہو جاتے تھے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت عمدہ آواز عطا فرمائی تھی۔ ان کی زبان کے اندر ایک مٹھاس تھی، ان کی زبان کے اندر ایک تاثیر تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، اپنے گھر کے صحن کے اندر یہ قرآن اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت ان کے گھر کے قریب سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی کے اندر باہر کھڑے ہو گئے اور ابو موسیٰ اشعری کا قرآن سننا شروع کر دیا۔ اب قرآن پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، سنانے والے وہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے صحابی ہیں، آپ کے غلام ہیں، اور پیغمبر سردار آقا رات کے اندھیرے کے اندر اپنے پیارے کا قرآن سن رہے ہیں۔ ازواج مطہرات نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رات کے اندھیرے کے اندر گلی میں کھڑے ہو کے اپنے صحابی کا قرآن سن رہے ہیں تو ازواج مطہرات بھی آپ کے قریب جمع ہو گئی۔ 5 یا 6 ازواج مطہرات تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کافی دیر قرآن سنتے رہے۔ جب ابو موسیٰ اشعری نے قرآن کی تلاوت کو مکمل فرمایا تو نبی علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر تشریف لے گئے، ازواج مطہرات بھی چلی گئی۔ جب صبح کا وقت ہوا، حضرت ابو موسیٰ اشعری فجر کی نماز کے لیے حاضر ہوئے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ تو کتنی عمدہ آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ابو موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے
حضرت داؤد علیہ السلام کو جو عمدہ آواز عطا فرمائی تھی، اللہ نے ایک حصہ ابو موسیٰ تجھے بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری خوش ہو گئے کہ نبی علیہ السلام نے میری تعریف کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ میں نے رات کے وقت تیرا قرآن سنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے قرآن کہاں سنا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا، تو گھر کے اندر پڑھ رہا تھا اور میں گلی کے اندر سن رہا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ گلی کے اندر میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں قرآن کو اس سے بھی بہتر آواز کے اندر تلاوت کر لیتا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ کوئی نکتہ بیان کیا۔ اس حدیث کی روشنی کے اندر اگر کوئی بندہ اپنے شیخ کو، اللہ کے نیک بندے کو خوش کرنے کے لیے کسی عمل کو بہتر بنا کے پیش کرتا ہے تاکہ اللہ والے کا دل خوش ہو جائے، تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، یہ ریا اور دکھلاوے کے اندر نہیں آتا، چونکہ انسان اللہ والے کے دل کو خوش کرنے کے لیے اعمال کو بہتر اس لیے بنا رہا ہے تاکہ اللہ والے کا دل خوش ہو جائے۔ جب اللہ والے کا دل خوش ہو جائے گا تو اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی اعمال کریں کسی نیک بندے کے سامنے تو اسے بہترین انداز